یہ ایک روشن حقیقت ہے کہ کبوتر پرندوں میں اللہ رب العزت کی وہ نفیس ترین تخلیق ہے جس سے پیغمبروں اور ملائکہ نے بے مثال محبت کی، اور راندہ درگاہ و مشرک ابلیس ملعون نے شدید نفرت کی۔ عہد نامہ عتیق میں تو کبوتر کے پروں کو سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے عظیم الشان پروں سے تشبیہ دے کر اس پیارے اور حسین پرندے کو وہ عزت اور وقار عطا کیا گیا جو روز قیامت تک تمام طیور کی تارے نگاہ اسے رشک سے ہی دیکھے گی۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی کے دربار میں اسے ایک خصوصی درجہ حاصل تھا۔ ایک مرتبہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوری انسانیت کو کبوتر کی ایک نصیحت سے آگاہ کیا اور ارشاد فرمایا کہ سنو، کبوتر تم سے کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ مرنے کے لیے پیدا ہو اور ویران کرنے کے لیے عمارتیں بناؤ۔ اس کی یہ نصیحت بھی کیا ہی بہترین عبرت ہے۔ اور پھر ہم اس کبوتری کو کیسے بھول جائیں جس نے غار ثور کے دہانے پر اللہ کے حکم سے فوراً ہی گھونسلہ بنا ڈالا اور قدرت کاملہ نے اس کے انڈوں سے لمحے کے 1000ویں حصے میں بچے پیدا کر کے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کو اس غار کے پاس بھی پھٹکنے نہ دیا۔ اور نوح علیہ السلام کا وہ وفادار کبوتر جو طوفان کے تھمنے کے بعد سب سے پہلے خشکی کی خبر لے کر آیا اور مسیح اللہ کے دست کرم میں آ کر اللہ کے حکم سے پھڑپھڑاتا ہوا جی اٹھنے والا وہ مٹی کا کبوتر، اور قید تنہائی میں سید یحییٰ علیہ السلام کی خبر گیری کرنے والا وہ سفید کبوتر، آتش نمرود کے گلزار بنتے ہی خلیل اللہ کے کاندھوں پر آ کر بیٹھنے والا وہ فرما بردار کبوتر، تمام پرندوں کو اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری سنانے والا وہ مسرور کبوتر، سمندر کی گہرائیوں اور شکم ماہی میں سیدنا یونس علیہ السلام کی دعا پر 3 دن تلک خشکی میں آمین کہنے والا وہ عابد کبوتر، پالنے میں ننھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ دریا پر پرواز کرنے والا وہ محافظ کبوتر، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے صحن میں چہل قدمی کرنے والا وہ عاشق کبوتر، کعبۃ اللہ کا جن طواف کرنے والا مؤدب کبوتر، اپنی گڑگوں میں تسبیح رب کریم پڑھنے والا وہ ذاکر کبوتر، صدقے اور منتوں کے دانے چک کر دعائیں کرنے والا محسن کبوتر، اور اس کے کتنے روپ بتلاؤں، اس کی محبتوں اور وفاداریوں کے کون کون سے جلوے دکھلاؤں۔ اس سے الفت رکھنے والوں کے نام اتنے بڑے ہیں کہ لکھتے ہوئے ہاتھ کانپتا ہے اور بولتے ہوئے زبان تھر تھراتی ہے۔ پھر وہ نام میں کیسے لکھ پاؤں، کیسے سمجھاؤں کہ قابیل سے لے کر ولید بن مغیرہ، مطعم بن عدی، عمر بن حشام، آس بن وائل اور شمر و یزید کو کبوتروں سے کس قدر نفرت تھی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ پرندوں کی برادری میں بھی اس کی سفیدی سے حسد کرنے والے چیخ چیخ کر اپنی آواز کو اس قدر بدا بنا چکے ہیں کہ کسی پر ان کی کائیں کائیں کا اب کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ناظرین، یہ کبوتر اتنا لطیف اور اتنی بہترین تخلیق ہے اللہ رب ذوالجلال کی کہ اس کو انبیاء کرام کا بہترین اور سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا پرندہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کبوتر کی بے شمار صلاحیات اور خصوصیات ہیں، جس میں سے چند ایک کا ذکر کرتے ہیں۔ کبوتر وہ پرندہ ہے جو شیشے میں اپنے آپ کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کبوتر کو دور دراز کے علاقوں سے اپنے گھر جانے کا راستہ معلوم ہوتا ہے۔ کبوتر انسانوں کی نسبت بآسانی ہموار سطحوں کو 3D میں دیکھ سکتے ہیں۔ کبوتر مختلف کبوتروں میں فرق سمجھنے اور پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کبوتر ایک لمبے عرصے کے لیے مختلف تصاویر ذہن نشین کر سکتے ہیں۔ کبوتر پیچیدہ رسپانسز اور ترتیبیں سیکھ سکتے ہیں۔ کبوتروں کو سننے کی صلاحیت اتنی زیادہ حاصل ہوتی ہے جتنی انسانوں کو بھی حاصل نہیں۔ وہ انسانوں کی نسبت کم فریکوینسی کی آواز بھی سن سکتے ہیں۔ کبوتر وہ واحد پرندہ ہے جسے پانی نگلنے کے لیے اپنا سر اٹھانا نہیں پڑتا۔ 5000 سال قبل یونانی قوم نے کبوتروں کا استعمال پیغام رسانی کے لیے شروع کیا۔ کبوتروں کی اڑان کی برداشت ایک دن میں 100 کلومیٹر کی رفتار سے 1500 سے 1700 کلومیٹر تک ہے۔
پہاڑوں کی چوٹی پر بیٹھا کبوتر سینکڑوں میل کی دوری سے ہواؤں کا شور تک بھی سن سکتا ہے۔ جنگ عظیم اول کے وقت ایک چرآمی نامی کبوتر نے دشمن کی حدود پار کرتے ہوئے ایک پیغام پہنچا کر کئی فرانسیسی فوجیوں کی جان بچائی۔ اس کبوتر کو سینے اور ٹانگ پر گولی لگی۔ اس ٹانگ پر گولی لگی جس پر پیغام بندھا ہوا تھا۔ اس ٹانگ سے بہت زیادہ گوشت اتر گیا تھا، لیکن پھر بھی اس نے زہریلی گیسوں سے بچتے ہوئے 25 منٹ تک پرواز جاری رکھی اور پیغام پہنچا دیا۔ اس کبوتر کو امتیازی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔